اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد اشرف ڈار اس ویڈیو کلاس کے ذریعے ایک بار پھر آپ کے روبرو ہوں۔ آپ سب کا اس ویڈیو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ اردو کی 5ویں کتاب ہے، صفحہ نمبر 105، اور جس موضوع پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر امبیڈکر، یعنی ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ پیارے بچوں یہ سبق 2-3 صفحات پر مشتمل ہے، تو اس ویڈیو میں ہم پورا سبق نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے پیارے بچوں ہم اس کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور دوسرا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو پیارے بچوں آج ہم اس کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صفحے کے اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کا معنی جاننا ضروری ہے، تو اس لیے پہلے ہم ان الفاظ کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ مخصوص کا مطلب ہو گیا خاص مقرر کیا گیا۔ ستیہ گرہ ایک تحریک کا نام ہے، پرامن احتجاج، رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، راستہ دکھانا، آئین، دستور۔ ڈاکٹر امبیڈکر مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے۔ یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ مہاراشٹر کے شہر، مہاراشٹر ہندوستان کی ایک ریاست ہے، اور اس ریاست میں ایک شہر ہے جس کا نام مہاڑ ہے۔ وہاں ایک تالاب ہے، اس تالاب کا نام چوردار تالاب ہے، اور وہ یہ تالاب جو ہے چوردار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ اور جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص یعنی خاص مقرر کیا گیا واقعہ یاد آتا ہے، اور یہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ کا، ہسٹری کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو یہ 1927 میں جو واقعہ اس تالاب کے کنارے رونما ہوا، واقع ہوا، تو اس کو ضرور سناتا۔ تو پیارے بچوں آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں جو 1927 میں اس چوردار تالاب کے کنارے پر واقع ہوا اس کے بارے میں معلوم کریں۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چوٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ پیارے بچوں، ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے، یعنی مہاڑ جو مہاراشٹر کا ایک شہر تھا وہاں سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی کہ ان کی قطار چوٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی، یعنی جس طرح چوٹیاں اپنی قطار میں چلتی ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی چوٹیوں کی قطار کی طرح چلتے تھے۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے، یعنی ان کے قدم جو تھے وہ اکٹھا اٹھتے تھے،
ایک ساتھ چلتے تھے، ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا، لوگوں میں جوش اور ولولہ تھا، جذبہ تھا، ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے، یہ سارے لوگ جو یہ قطار میں چلتے تھے، یہ سب نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، یعنی ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے، جس کی شکل آپ اس کتاب پر دیکھ رہے ہیں، اس کے نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد، یعنی مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد۔ ستیہ گرہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا۔ پیارے بچوں، پرامن احتجاج، یعنی جو یہ احتجاج ہو رہا تھا، یہ اس کے نعرے لگا رہے تھے، ستیہ گرہ زندہ باد، بابا صاحب امبیڈکر کی جے۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا، یعنی گونج اٹھا، یعنی آواز، گونج کا مطلب ہو گیا ہم یہاں سے آواز بولیں گے، اور جب آواز جو واپس آتی ہے، ایکو جیسی جو آواز نکلتی ہے، تو اس کو ہم گونج کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ جنگل میں کوئی آواز کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ آواز آپ کو پھر واپس سنائی دیتی ہے، جس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گونج۔ تو ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا، یعنی پورے مہاڑ میں، جو یہ مہاڑ شہر تھا مہاراشٹر کا، اس میں یہ ان کی جو یہ نعرے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ ستیہ گرہ زندہ باد، یہ ہر طرف، چاروں طرف سنائی دے رہے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یعنی جو لوگ نعرے لگا رہے تھے، چونٹیوں کی قطار کی طرح چل رہے تھے، یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے، وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی! اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے، پھر ان پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ پیارے بچوں، بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں، چشموں، کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا، یعنی ہر کوئی جھیلوں، تالابوں اور کنووں سے پانی لے سکتا تھا، پانی پی سکتا تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے۔ یعنی جو چھوٹی ذات کے لوگ تھے، وہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں سے پانی نہیں لے سکتے تھے، وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ اتنی بڑی ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، یعنی ان لوگوں پر ظلم کرتے تھے جو نچلی ذات کے لوگ تھے، ان کو جھیلوں کا پانی، کنووں کا پانی، تالابوں کا پانی پینے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ پانی کوئی بھی پی سکتا ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے، پانی سے کوئی بھی نہا سکتا ہے۔ پانی خدا کی دین ہے، یعنی یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ پانی اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ کسی انسان نے نہیں بنائی ہے۔ پانی کسی انسان نے نہیں بنایا ہے اور اس پر سب کا حق ہے، یعنی پانی پر ہر کسی کا حق ہے۔ پھر ان پر پابندی کیوں؟ پھر ان نچلی ذات والے لوگوں پر کیوں پابندی؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ اسی کے خلاف یہ جو یہ احتجاج ہو رہا تھا، بابا صاحب امبیڈکر کی جے اور ستیہ گرہ زندہ باد، یہ اسی کے خلاف یہ چونٹیوں کی قطار میں یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ آخر ہمیں بھی یہ جو پانی ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اور اس پانی کو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ پانی پی سکتے ہیں، ہمیں اس پانی کو چھونے کا اجازت تک بھی کیوں نہیں ہے؟ اس کے خلاف بابا صاحب امبیڈکر جو ہے، اس نے آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے ان لوگوں کو، جو یہ ہریجن تھے، نچلی ذات کے لوگ تھے، ہریجن کہتے ہیں نچلی ذات کے لوگ، ان کو جو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ جب تک ہم آپ کے روبرو ہو جائیں گے، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔